علامہ مجلسی بہار الانوار جلد نہم میں تفسیر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری، وہ دونوں میرے پاس چلے آئے تھے۔ یہودی نے کہا، یا ابو الحسن، میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ ہم یہ تنازع لے کر آپ کے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ تو اس شخص نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے روگرافی کرتے ہوئے تیرے طرف داری کی ہے، لہذا اب فیصلہ کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوں۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارا درمیان فیصلہ فرمائیں۔ میں نے کہا، اب میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں اور حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی باہر آیا، ایک ضرب انصاری کے گردن اڑا دی۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر آیا تو ایک ضرب سے ہی انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسرعم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کی دیت لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی، ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں ہے، مقتول نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کی قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بھی یاد رکھو، جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اس فیصلے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ تمام صحابہ کرام اپنی علمی اور عدالتی مشکلات کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم قوم کرتے۔ اور علماء عام و خاص نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر المومنین نے جو بھی فیصلے کیے، ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی۔ تو دوستو، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز کا آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔